السلام علیکم. آج ہم سورہ کافرون شروع کر رہے ہیں. سورہ کافرون میں جو 2 آیات ہیں پہلی ان کو ہم دیکھیں گے آج. سورہ کافرون کا آغاز ہوتا ہے کل سے. یہ 4 صورتیں ہیں جن کو ہم چاروں کل بھی کہتے ہیں. جیسے ہم نے سورہ اخلاص دیکھی تھی اسی طرح ہم سورہ کافرون پہ اب اس کا ترجمہ کر کے لفظ بلفظ پھر اس پہ غور کریں گے. پہلا لفظ ہے کل. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. کل هو اللہ احد میں کل اور یا. آئیے پہلے ایسے کرتے ہیں کہ جو لفظ ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. کل یا اور لا یہ 3 لفظ. کل کا مطلب کہہ دے. کسی ایک کو حکم دیا جا رہا ہے کہہ دے. یا یہ یا جو ہے ہم اس لفظ سے واقف ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جیسے یا اللہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یا کا مطلب ہے پکارنے کے لیے. اور لا یہ ہمارے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ. تو لا کا مطلب نہیں. اب ہم باقی الفاظ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں. کہہ دے اے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ اب یہ ایوہا سے پہلے الکافرون دیکھ لیتے ہیں. ہم جب پڑھ رہے تھے سورہ الکوثر اس میں آپ کو ایک ٹپ بتایا تھا کہ جب ال لگا کر کوئی اسم دیا جاتا ہے تو وہ کوئی اسپیسیفائڈ فارم ہوتی ہے. یعنی اس میں معرفہ ہوتا ہے یعنی کہ پراپر ناؤن ہوتا ہے یا پھر کسی چیز کی بڑی شکل یا گروہ کا ایک بڑا نام دیا جاتا ہے. مثلا الانسان میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ الانسان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ الانسان میں شامل ہیں. تو اسی طرح الکافرون یہ کافر کی جمع ہے. تو اس میں تمام کافر جو شروع سے اینڈ تک جتنے بھی آئیں گے وقت کے کسی بھی حصے میں کسی بھی صدی میں کسی بھی دور میں وہ سارے کافر اس میں شامل ہیں. الکافرون. تو یہ کچھ کہنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے تمام کافروں سے. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے تمام کافروں. یہ پکارا جا رہا ہے تمام کافروں. اب یہ ایوہا پہ آ رہا ہے. ایوہا جو ہے اس کا معنی یہی ہے جو اے کا معنی. تو اگر اس کا میں ترجمہ کروں لفظی ترجمہ تو وہ یہی بنے گا کہ اے. تو کہہ دے اے تمام کافروں. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کے لیے ہم اپنی زبان اردو سے تھوڑی سی مدد لیتے ہیں. وہ یہ کہ ہم جیسے کہتے ہیں سنو سنو. یہ وہ جو سننے والا ہے وہ ایک ہی دفعہ سنتا ہے اور جو کہنے والا ہے وہ بھی ایک ہی دفعہ کہتا ہے. لیکن ہم اپنی بات میں زور ڈالنے کے لیے ہم کہتے ہیں سنو سنو 2 دفعہ کہتے ہیں. تو یہ عربی میں بھی کچھ ایکسپریشنز ہیں ایسے کہ جس میں بات میں زور دینے کے لیے 2 مختلف الفاظ ہم معنی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اسی ٹائپ کا ایک ایکسپریشن ہے یا ایوہا. جیسے کچھ نوجوان کھیل رہے ہیں. نوجوان کو کہا جاتا ہے شباب عربی میں. تو اگر کوئی باہر سے آتا ہے وہ ان کو پکارے گا یا ایوہ الشباب اسمعنی یعنی میری بات سنو. یا ایوہ الشباب یعنی وہ اپنے کھیل کود میں یا اپنے کاموں میں مصروف ہیں. ان کی اٹینشن زیادہ اپنی طرف لینے کے لیے یا ایوہ کا لفظ استعمال کیا. تو یہ یا ایوہ اس سینس میں آیا یہاں پر کہ کہہ دیجئے اے. تو اس کا ترجمہ 2 دفعہ اے نہیں کریں گے. ہم کہیں گے ایک ہی دفعہ ہم اے لکھیں گے. لیکن یہ آپ یاد کر لیں کہ یہ ایک سنگل ایکسپریشن ہے جو زور دے کے کہا گیا ہے. سنو میری بات. کہہ دے اے تمام کافروں. اب کیا کہہ دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہہ دیجئے؟ نہیں. کیا نہیں؟ اعبد. یہ ایک آپ ترکیب یاد کر لیں کہ آبادہ یہ ایک فعل ہے ورب ہے.
आबदा, उसने इबादत की, कोई एक बंदा है उसने इबादत की। तो इस फेल के शुरू में अगर अलिफ लगा दें, अलिफ जबर, अलिफ जबर, ये हमने हुक्मिया पढ़ा था, वो अलग है। ये अलिफ, वो अलिफ के नीचे जेर होती है या पेश होती है, ये अलिफ जबर शुरू में। तो अलिफ जबर और ऐन का जो जबर थी वो हटा दी, उसके ऊपर सकून आ गया, सकून यानी कि वो आ गई, उसमें जज़म आ गई। तो क्या बना? आबुद। ये अलिफ जबर आ लगने से ये फेल बन गया मेरा, मैं का, फर्स्ट पर्सन, मैं खुद। तो इबादत करता है मैं खुद, यानी कि मैं इबादत करता हूं, मैं इबादत करता हूं। तो आबुद की ये छोटी सी तशरीह, ज्यादा हम ग्रामर में नहीं जाएंगे। तो नहीं, मैं इबादत करता हूं। अब देख लें कि ये अरबी का एक छोटा सा लफ्ज है आबुद, उसके लिए उर्दू में 4 लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं इबादत करता हूं। कितनी कमजोर जबान है हमारी उर्दू अरबी के मुकाबले में। अरबी के मुकाबले में उर्दू बहुत ही कमजोर है। तो आप सोचें कि जो लोग तर्जमा करते हैं उनको बेचारों को कितनी मुश्किल पेश आती होगी कि अरबी के एक फसीह लफ्ज में को उर्दू में ढालना है, किस तरह ढालना है। तो खैर, ला आबुद, मैं नहीं, मैं इबादत करता हूं। अब यहां अगला लफ्ज है मां, और उससे अगला लफ्ज है ताबुदून। जब हम आबदा पे बात कर रहे हैं तो ताबुदून भी देख लेते हैं। ताबुदून में इसकी जड़ भी आबदी है, आबदा ही इसकी बुनियाद है, इसका बेस, रूट वर्ड जो है आबदा है। आप कभी भी अरबी के कोई भी वर्ड को या किसी लफ्ज को समझना चाहें तो सबसे पहले उसका रूट वर्ड कौन है, क्या है, वो आप देख लें। तो इसका रूट वर्ड है आबदा। अच्छा, अब इसके जो आगे पीछे वाव नून लगा है और ये ते जबर ता लगा है, इसका क्या मतलब होगा, इसको हम देख लेते हैं। जैसे काफिरून में काफिर लफ्ज है एक, काफिर सिंगल को कहेंगे, जब वाव नून लग गया तो ये एक से ज्यादा काफिर हो गए। तो इसी तरह आबदा में अबदून, ये वाव नून लग गया तो एक से ज्यादा इबादत करने वाले हो गए, यानी ये प्लूरल का वर्ब बन गया। अब प्लूरल का वर्ब अबदून मैंने लिखा, ये ऐसे नहीं होता लेकिन सिर्फ समझाने के लिए लिखा है अबदून। अब अबदून के शुरू में अगर ते जबर ता लगा दूंगा तो वो बन जाएगा तुम। देखें उर्दू से कितनी आसानी मिल गई हमें कि तुम इबादत करते हो। ये सिर्फ ते जबर ता लगाने से, प्लूरल का वर्ब उठाया, उसके आगे ते जबर ता लगा दिया। इबादत करते हो या तुम सब इबादत करते हो, सब इबादत करते हो, और शुरू में लगा दिया तुम। तो ताबुदून का मतलब हुआ तुम सब इबादत करते हो। इधर ही आप एक और देख लें, अगर इसी अबदून के आगे ये जबर या लगा दिया शुरू में तो याबुदून बन जाएगा। तो याबुदून वही सब इबादत करते हो, अबदून सब इबादत करते हो, और ये जबर या लगाने से थर्ड पर्सन बन गया। याबुदून वो सब इबादत करते, ये हो फिर हटाना पड़ेगा, हैं लगाना पड़ेगा। वो सब इबादत करते हैं। तो ये देख लें, आबुद मैं इबादत करता हूं फर्स्ट पर्सन, ताबुदून तुम सब इबादत करते हो, और याबुदून वो कोई लोग हैं जो इबादत करते हैं। यहां पर इस आयत में ये पहले दो इस्तेमाल हुए, आबुद और ताबुदून।
تو نہیں میں عبادت کرتا ہوں، تم سب عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت کرتے ہو۔ اب یہ رہ گیا ماں۔ ماں کے لیے اب پہلے یہ نوٹ کر لیں اور اب ہم دیکھتے ہیں ماں کا کیا مطلب ہے۔ ماں جو ہے وہ کثیر المعانی لفظ ہے، یعنی اس کے معنی جو ہے ایک سے زیادہ ہے، اس کے استعمال بھی ایک سے زیادہ ہے۔ مثلا ماں کا ایک استعمال ہے کیا، وٹ کے لیے، وٹ کے لیے بھی ماں استعمال ہوتا ہے۔ ماں کا ایک اور استعمال ہے جو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس یا جس کا، جس کی۔ تو یہاں پر یہ ماں کا جو مطلب آیا ہے وہ ہے جس کی۔ تو یہ جملہ بنا، نہیں میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی کہہ دیجئے اے تمام کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ آج کی 2 آیتیں تھیں، ان کو پڑھیں، لکھیں، نوٹ کریں اور ان پہ غور کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیتوں کو اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔